صرف ایک بار پرکھ کر نہیں چھوڑا تم کو، صرف ایک بار پرکھ کر نہیں چھوڑا تم کو، تم میری جان بہت بار منافق نکلے۔ صرف ایک بار پرکھ کر نہیں چھوڑا تم کو، تم میری جان بہت بار منافق نکلے۔ اور دکھ تو ہوتا ہے میاں اور بہت ہوتا ہے، دکھ تو ہوتا ہے میاں اور بہت ہوتا ہے، جب کوئی دوست کوئی یار منافق نکلے۔ آداب عرض ہے دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اس ویڈیو میں ریجلٹ لے کر آیا ہوں جس کا کہ آپ دوستوں کو انتظار ہے، لیکن اس سے پہلے جو ٹاپ 3 کاپیز ہم نے سلیکٹ کیا ہے جو کہ ہمارے پاس آیا ہے، تو ان کینڈیڈیٹس کے کاپیز کا انالائسس بھی کریں گے تاکہ جو ہمارے نئے لرنرز ہیں ان کو کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو، ان کے ذہن میں ایک خاکہ تیار رہے کہ ہمیں کیسے لکھنا ہے۔ اگر ہمیں 1 سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد کبھی اردو آپشنل لینا ہے تو ہمیں کیسے امتحان میں لکھنا ہے، کیا پراپر طریقہ ہے، کیونکہ یہ جاننا بہت ضروری ہے دوستوں۔ لکھنا سب کو آتا ہے، لکھنا سب کو آتا ہے، 12ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ بھی ہے بہت اچھے سے آپ کو لکھ دے گا، لیکن کیا لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، بہت کچھ میٹر کرتا ہے۔ کہ اگر آپ بی اے کا امتحان دے رہے ہیں، اگر آپ ایز این آپشنل آپ کسی اسٹیٹ کی پی سی ایس میں لکھ رہے ہیں یا یو پی ایس سی میں لکھ رہے ہیں تو وہاں پہ کیسے لکھنا ہے، وہ کیا پوچھ رہا ہے ہم سے، تو وہ بہت ساری چیزوں کو بہت ڈیپتھ میں جا کے دیکھنے کی چیز ہوتی تاکہ امتحان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ مارکس آئے۔ کیونکہ ہمارا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہم صرف پاس کر جائیں کہ ہاں بھائی کچھ مارکس مل گیا پاس کر گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں زیادہ مارکس چاہیے، کیونکہ زیادہ مارکس لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو کہ جی ایس ہوتا ہے اس میں سب کو ویسا ہی مارکس ملتا ہے۔ ادھر آپ کا اگر تھوڑا کم بھی رہا، ادھر زیادہ رہا، تو جب ٹوٹل ہوگا تو آپ کا رینک تھوڑا ٹھیک ٹھاک آئے گا۔ تو اس لیے آپ وہاں تک سوچیے، یہ نہیں کہ صرف پی ٹی میں پاس کر رہے ہیں، مینس میں پاس کر جائیں گے اردو رکھ کر کے، ایسا مت سوچیے۔ اگر سوچ رہے ہیں تو پورا اینڈ تک سوچیے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، اب شروع کرتے ہیں۔ بالکل مختصر میں ایک نظر ڈالتے جائیں گے تاکہ کلیئر رہے۔ تو اس سلسلے کی یہ پہلی کاپی ہے، اس میں آپ کو نام نہیں بتاؤں گا کہ یہ کن کی کاپی ہے، لیکن یہ ٹاپ 3 میں شامل ہے یہ کاپی۔ تو دیکھیے دوستو، یہ پہلا سوال ہے۔ یہی سوال تھا ہمارا کہ اردو میں ناول نگاری کی ابتدا اور ارتقاء پر ایک نوٹ قلم بند کیجیے۔ تو یہاں جو لکھا گیا ہے یہ اچھے طریقے سے لکھا گیا ہے، جیسا کہ لکھا جانا چاہیے۔ پہلے تعریف، پھر آغاز و ارتقاء کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے پھر یہاں پہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو اس کو میں نے ٹاپ 3 میں شامل کیا ہے۔ دوسرا سوال دیکھیے، دوسرا سوال تھا کہ ظرافت غالب کے مزاج میں شامل تھی، ان کی شاعری کے حوالے سے اس پہلو کی وضاحت کیجیے۔ تو ٹھیک ہے، انسان کا جیسا ذہن ہوتا ہے، جیسا دماغ ہوتا ہے، تو اسی کے اکارڈنگ ان کی شاعری ہوتی ہے۔ تو یہ جو 3 ٹاپرز ہیں، ان تینوں میں سے کسی کے جواب سے میں اتفاق نہیں رکھتا ہوں، میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، تو اس پر میں ایک ویڈیو بناؤں گا۔ حالانکہ اس کینڈیڈیٹ نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا ہے اس چیز کو، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ۔ پہلے کہ شاعر کے بارے میں تھوڑا لکھا، اور اس کے بعد پھر اس طرح سے جو کہ ظرافت اور شوخی اور اس طرح کے اشعار ہیں انہوں نے یہاں پہ دیا ہے۔ بہت سارے اشعار ہیں کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں غالب کی شاعری میں، تو انہوں نے لکھا ہے یہاں پہ۔ تو ٹھیک ہے دوستو، یہ فرسٹ کاپی تھی، اور حالانکہ اس کو، اور میں نے ابھی بتایا دوستو کہ اس پر میں جواب بناؤں گا، آپ اس پر میں ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا اور زیادہ بہتر طریقے سے ہم کیسے لکھ سکتے ہیں۔ تو اب دوستو دوسرے کاپی پر بڑھتے ہیں، دوسرے کینڈیڈیٹ کی کاپی پر۔ تو دوستو یہ ٹاپ 3 کی دوسری کاپی ہے۔ اس کاپی میں بھی اس کینڈیڈیٹ نے بہت اچھا لکھا ہے۔ اب دیکھیے کہ انہوں نے سب سے پہلے ناول کی تعریف کی، اور یہ ساری ڈیٹیل لکھنے کے بعد کس طرح سے ڈپٹی نذیر احمد سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، جو کہ بالکل فیکٹ ہے، اچھے طریقے سے لکھا گیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، اور یہاں انہوں نے لا کے
ختم کر دیا ہے۔ دوستو اسی ویڈیو میں آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا، سرٹیفکیٹ شو کیا جائے گا انڈیویجولی، اور کیش پرائز الگ سے بھیجا جائے گا۔ تو یہاں پہ بس ایک جھلک آپ کو سرٹیفکیٹ کا دکھاؤں گا، تو اس لیے ویڈیو میں بنے رہیے۔ اور جو ہمارے نئے لرنرز ہیں تو وہ بھی اپنا دیکھیں کہ ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اور یہاں اسی کینڈیڈیٹ کے یہ دوسرا سوال ہے کہ ظرافت غالب کے مزاج میں شامل تھی، ان کی شاعری کے حوالے سے اس پہلو کی وضاحت کیجیے۔ تو اس میں بہت ساری کمیاں ہیں، تو بہت ساری تو نہیں، تھوڑی بہت کمیاں ہیں اور ان کو سدھار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہوتا ہے نا کئی بار چھوٹی غلطی آپ کو لگ رہی کرے یہ تو چھوٹی غلطی ہے، کوئی بہت بڑی غلطی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو دیکھتا ہے چیک کرنے والے تو ان کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ غلطی ان کے لیے بڑی ہو، آپ کے لیے چھوٹی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، جیسے کہ یہاں پہ تھوڑا سا بڑے شین یہاں پہ ڈال دیا گیا ہے نقطے والی، مرزا اسد اللہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے لکھا ہے، جو جن کی بھی کاپی ہے سب اچھا صحیح کیا گیا ہے۔ اس میں اس کو اور بھی بہتر طریقے سے لکھا جائے گا، جس میں لاکھوں یہ سب اچھا، یہ سارے اشعار بہت مطلب جو کہ اشعار ہونے چاہیے۔ اگر ہم ظرافت کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ظرافت کے حوالے سے، شوخی کے حوالے سے کئی بار سوال آتے ہیں، اور بی پی ایس سی میں 2-3 بار ایسا پوچھا کہ ہاں بھائی غالب کی شاعری میں تصوف کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس طرح کے سوالات آتے رہتے، جو پوچھے گا وہ بتانا ہے، جو پوچھے گا سیدھی سی بات ہے، جو پوچھا وہ لکھیں گے، غیر ضروری بات لکھیں گے نہیں، بھلے آپ کم لکھیے لیکن غیر ضروری بات مت لکھیے۔ تو اس طرح سے انہوں نے، اس کینڈیڈیٹ نے اچھے سے ایکسپلین کیا ہے چیزوں کو، اور اس کے بعد یہاں پہ لا کے ختم کر دیا ہے کہ غالب کے شاعرانہ یہ کر کے اچھا لکھا گیا ہے، اس پر اچھے مارکس ملنے چاہیے اگر آپ امتحان میں لکھیں گے تو۔ اور دوستو یہ تیسری کاپی ہے۔ اس سوال کو اگر کسی کینڈیڈیٹ نے سب سے اچھا لکھا ہے تو وہ اس نے لکھا ہے، یہ بہت اچھا لکھا ہے۔ اور یہاں پہ تھوڑا ریفرنس ہونا چاہیے، ریفرنس اگر آپ دے سکتے ہیں کس بک سے آپ نے یہ کوٹیشن اٹھایا ہے، اگر آپ صفحہ نمبر بھی دے دیں تو اور بھی مزہ آ جائے گا۔ تو اس طرح سے بہت ہی اچھا لکھا گیا ہے، اور آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور یہ اب جیسا ہونا چاہیے، جو کہ صحیح فارمیٹ ہے، اس فارمیٹ سے انہوں نے لکھا ہے۔ اور ان کا جو اختتامیہ ہے، اینڈ ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دے سکیں۔ بہت سارے ناول اور ناول نگار کو اچھے سے لکھیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، جیسا کہ اس کینڈیڈیٹ نے لکھا ہے، بہت اچھا لکھا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں ان کا پرفارمنس بہت اچھا نہیں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ جس طرح سے لکھنا چاہیے، جو اشعار ظرافت کے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ ان اشعاروں کو یہاں لکھنے کی ضرورت تھی۔ اور ایک بہت ہی مشہور شعر ہے ظرافت کے حوالے سے غالب کے یہاں، میں نے دیکھا ہے تینوں کینڈیڈیٹس میں سے کسی نے بھی لکھا نہیں ہو ایسا وہ شعر، تو وہ شعر آپ ڈالیے، بہت ہی اچھا شعر ہے ظرافت کے حوالے سے۔ وہ شعر میں آپ کو سناتا ہوں، آپ جانتے ہوں گے آپ کہ ہے اس معمورہ میں قحط غم الفت اسد، ہے اس معمورہ میں قحط غم الفت اسد، ہم نے یہ مانا کہ دلی میں رہیں کھائیں گے کیا۔ تو بہت اچھا اس میں ظرافت ہے، تو آپ اس شعر کو یہاں پہ ڈال سکتے ہیں۔ تو دوستو دیکھیے کہ یہ یہاں پہ ختم کیا ہے، اور جو اشعار لکھنے کی ضرورت تھی انہوں نے لکھا نہیں۔ اور یہاں پہ یہ کیا ہے، ابہام، دیکھیے یہاں پہ ابہام کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کچھ بات ہی نہیں کر رہے ہیں اس سب حوالے سے۔ یہاں کلام غالب کی ہم خصوصیت سے، ہمیں اہم خصوصیت کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، سوال کچھ ایسا ہے کہ اس کا جواب جو ہے وہی لکھنا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ کام کی چیز ہے، یہ ظرافت پوچھا گیا تھا، تو یہ آپ کا یہاں سے یہاں تک صحیح ہوگا کیونکہ آپ اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ پھر آپ تصویر کشی میں اس طرح سے آپ لکھا ہے آپ نے، تو آپ اصل ہے کیا کہ اسی لیے میں کہتا ہوں نا، تو لوگ مجھے بہت اندر ہی اندر برا بھلا بھی کہتے ہوں گے کہ بھائی نوٹس نہیں پڑھے گا تو کیا پڑھے گا۔ بالکل آپ نوٹس پڑھیے، ہم نے کب منع کیا کہ آپ نوٹس مت پڑھیے، خوب پڑھیے نا نوٹس، لیکن آپ دیکھیے کہ جو سوال پوچھا گیا اس کا اکارڈنگ آپ نے لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے۔
تو یہ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ نوٹس پڑھنے سے جو برا مت مانیے گا، پر آپ سن لیجئے، نوٹس اگر آپ پڑھیں گے نا، صرف نوٹس پڑھیے اور کچھ مت پڑھیے، تو ہوتا کیا جانتے ہیں؟ آپ کے پاس جو نوٹ ہے، سوال کچھ بھی پوچھے، سوال وہ کچھ بھی پوچھے گا، لیکن لکھیے گا آپ وہی جو آپ کے پاس ہے، اور وہی یہ یہاں پہ لکھ کیا گیا ہے، اس کینڈیڈیٹ نے کیا ہے کہ دیکھیں ان کے پاس یہ تھا کہ غالب کی اہم خصوصیات پہ ان کے پاس نوٹ تھا موجود، تو اب اس کو انہوں نے لکھ دیا. اب یہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہاں بھائی یہاں پہ ظرافت پوچھا گیا ہے، کل کو اس میں پوچھ دے گا کہ غالب کی شاعری میں جو ہے تصوف کی، اور ہزاروں طرح کی چیزیں ہیں غالب کی شاعری میں، 20 طرح کی چیزیں ہیں. تو آپ جو پوچھے گا وہ لکھیے. تو یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جو ہمارے پاس ہے جو ہم جانتے ہیں وہی لکھ دیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے دوستو، آپ بڑھتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ آپ کا، اور میں امید کرتا ہوں سرٹیفکیٹس بہت پسند آئیں گے آپ لوگوں کو. تو دوستو یہ رہا آپ کا سرٹیفکیٹ. پہلے نمبر پہ ہے مسٹر محمد نذر الحسن نذر فرام پٹنہ بہار. دوسرے نمبر پر ہے مس علیزہ خان فرام وارانسی اتر پردیش. تیسرے نمبر پر ہے مس عاصمہ فرام اعظم گڑھ اتر پردیش. فرینڈس کانگریچولیشن ٹو آل آف یو. کیش پرائز کے لیے آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہمیں شیئر کر دیں. اینڈ تھینک یو سو مچ فرینڈس فار پارٹیسپیٹنگ. اللہ حافظ.